الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ درس سورۃ المدثر کے ابتدائی حالات اور اس کے شان نزول سے متعلق تھا۔ آج اس سے اگلی بات کہ ہر صورت کو ما قبل صورت کے ساتھ یعنی پچھلی صورت کے ساتھ ایک ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر سے پہلے سورۃ المزمل ہے۔ سورۃ المدثر کا سورۃ المزمل کے ساتھ کیا ربط اور کیا جوڑ ہے؟ سورۃ المزمل میں دیکھیں تلاوت قرآن کا بیان تھا، یعنی حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ المدثر میں تبلیغ قرآن کا حکم ہے کہ اے میرے محبوب آپ کھڑے ہو کر قرآن کی تبلیغ فرمایا کریں۔ سورۃ المزمل میں دوسرا ربط سورۃ المزمل میں تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اور یہاں سورۃ المدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ سورۃ المزمل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر اور فرعون کے انکار کا بیان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، فرعون نے رسول کا انکار کیا، اللہ کہتے ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو برباد کیا۔ سورۃ المدثر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور آپ کے منکرین اور ان منکرین میں سے ابو الولید عقبہ اس کا اسپیشل ذکر ہے کہ اس نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور قرآن کو نعوذ باللہ جادوگروں کا کلام کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا المدثر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ وحی سے خوف زدہ ہوئے اور آپ کے اوپر وہ کپکپی کی کیفیت سی طاری ہوئی تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا میرے اوپر چادر ڈالو، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ ایک محبت بھرا انداز ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئی ہیں اور پسینہ آیا ہوا ہے، مٹی آپ کے اوپر وجود کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو یہ ایک محبت بھرا ایک لقب ہے، جیسے اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے چادر میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 دفعہ ہے، باقی آپ کے صفاتی نام ہیں، کہیں نبی فرمایا، کہیں رسول فرمایا، کہیں مزمل فرمایا، کہیں مدثر فرمایا وغیرہ ذالک۔ تو یہاں پر یا ایھا المدثر قم،
اٹھیں فانذر لوگوں کو ڈرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا اور بشیر کا معنی بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فانذر پہلے حکم جو دیا ڈرانے کا حکم دیا، بشارت کا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بشارت تو بعد میں جو آپ کی بات کو مانے گا اس کے لیے ہے نا۔ پہلے جو حالت تھی وہ حالت تو کفر کی تھی، ظلم کی تھی، جہالت کی تھی، نادانی کی تھی۔ اس حالت میں تو ڈرانا لازم تھا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صفا پہ کھڑے ہو کر بڑا مشہور واقعہ اپنی برادری والوں کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا، تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، نہیں، فرمایا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا تھا، آپ نے بھی اپنا لقب نذیر ہی بیان فرمایا۔ قم فانذر، اے میرے حبیب اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے اندر جناب کوئی روح سرایت کر گئی ہے، کوئی بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کوئی انبیاء کے مجسمے تراش کر ان کے سامنے جھک رہا ہے، ان سب کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیجئے۔ رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیجئے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برادری کو جمع کیا تو ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اقرار کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ لوگوں نے مختلف معبود ان کو بڑا سمجھ رکھا ہے، اور ان کو بتائیے کہ کبریائی والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ وحدہ لا شریک ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اے بہرکار حقیقت، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وا نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد بے مثل اور بے مثال ہے۔ اے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں ایک دوسرا بھی پیغام ہے کہ رب پر بھروسہ رکھیے۔ جس رب نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، جس رب نے آپ کے سر پہ تاج نبوت سجایا، جس رب کی طرف آپ بلانے کے لیے جا رہے ہیں وہی بڑا ہے، اسی پر بھروسہ رکھیے، اور کسی کا خوف دل میں مت لے کر جائیے، کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا فرعون کے پاس جاؤ دونوں بھائی اور اس کو میری طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمایا یا اللہ مجھے ایک ڈر ہے کہ وہ اخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، وہ سرکشی کرے گا، بات سنے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر قتل کا کیس بھی ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں رب کے سامنے بیان کی، اللہ نے ایک ہی جواب دیا، قال کلا، موسیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ آپ کو قتل کر سکے گا، نہ آپ کو کوئی اور سزا دے گا۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں بھی فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
میرے حبیب اپنے رب کی کبریائی بیان کر اس کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ، دعوت کے میدان میں تیرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ سے آگے جی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ ایک تو اس کا یہ ظاہری معنی ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ناپاک لباس، گندا لباس یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ مسلمان کے لیے اعمال میں بنیادی طور پہ جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی پہلی 3 شرطیں وہ ہیں طہارت سے متعلق، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو۔ اگر آپ انہی 3 شرائط پہ غور کر لیں کہ جس بندے نے نماز پڑھنی ہے وہ کتنی احتیاط کرتا ہے نمازی بندہ کپڑوں کی، کہ کہیں جناب کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، جی نالی سے گزرے گا وہاں احتیاط کرے گا، پیشاب سے احتیاط کرے گا کہیں کوئی قطرہ نہ کپڑوں پہ لگ جائے، اسی طرح بدن کا دھیان کرے گا کیونکہ نماز پڑھنی ہے۔ اور جو نمازی نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جناب ناپاک کئی دفعہ رہتے رہتے شیاطین کا تسلط ہو جاتا ہے ان پر، اور نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اس سے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میں نے رسول بنایا ہے نا، ظاہری لباس بھی تیرا عمدہ ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری لباس میں بھی آپ کو خوب طہارت پسند تھی۔ ایک تو اس کا یہ ظاہری معنی ہے، دوسرا اس کا اندر ایک خفیہ پوشیدہ معنی ہے، باطنی معنی ہے۔ لباس سے مراد یہ والا لباس نہیں، یہ والا بھی ہو سکتا ہے جس میں نے پہلے عرض کیا دوسرے معنی کے حساب سے۔ لباس سے مراد کردار کی چادر ہے، کردار کا لباس ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنے کردار کو پاک رکھیے۔ سبحان اللہ، انبیاء سے بڑھ کر پاک کردار والا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک لمبا موضوع ہے، میں تھوڑی سی بات اس میں مثال عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو حکم ہوا ہے جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انت وزوجک، آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، دونوں کا ذکر ہے، ذرا غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا فَكُلَا مِنْهَا، کلا تثنیہ کا صیغہ، تم دونوں کھاؤ، حیث شئتما، جنت کے جہاں سے بھی میوے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں کا ذکر ہے، دونوں جاؤ، دونوں رہو، دونوں کھاؤ، دونوں ہی کرو۔ اب دھیان کرنا، ان میں آدم علیہ السلام نبی ہیں، حوا علیہ السلام نبی نہیں ہیں، یہاں تک تذکرہ دونوں کا اکٹھا ہے، دونوں جاؤ، دونوں کرو۔ لیکن جب آگے برات کا ذکر ہے نا تو اللہ کیا فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہاں دونوں کا ذکر کوئی نہیں، وہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حالانکہ اللہ نے توبہ تو دونوں کی قبول کی نا، لیکن تذکرہ کیا تو صرف آدم علیہ السلام کا۔ کیوں بھائی؟ حوا علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی جیسے ہر بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو تو نبی بنانا تھا نا، اس کی عفت کو اور اس کی عصمت کو اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ میرے آدم نے تو دنیا والوں کے سامنے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے نا، کہیں کل کوئی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ آدم علیہ السلام کی خود صفائی پیش کی۔ مثلا ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ آدم فنسیہ ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے تھے لیکن ان کا عزم نہیں تھا میری نافرمانی کا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی عصمت کو بیان کیا۔ اسی طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی دعوت میں دیکھیے سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سورہ ہود میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، میری قوم والو میں نے تو ان گناہوں کا ارادہ بھی نہیں کیا جن سے تمہیں منع کرتا ہوں۔
سبحان اللہ، اتنے معصوم ہوتے ہیں انبیاء، ارادہ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، جب برائی کی طرف بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اپنے بندے سے اس بے حیائی اور گناہ کو دور کر دیا، ہم نے دور کر دیا۔ اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب جیل سے رہائی کا آرڈر ہوا نا یوسف علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیل سے تو بچائے، لیکن کسی قیدی سے پوچھنا کہ جب رہائی کا آرڈر ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ نہیں آج نہیں کل چلے جانا، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور بعض دفعہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، میرے علم میں بھی ہے کہ کئی قیدی ایک دن 2 دن پہلے رہائی کروانے کے لیے، مثلا ہفتہ اتوار چھٹی آ رہی ہے جی، پھر سوموار کو ہوگا، تو وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے دیتے ہیں 1-2 دن کے لیے، یعنی نکلیں یہاں سے، رہائی اتنی پیاری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا آرڈر ہو جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو نکال کر لے آؤ، بندہ آ کر کہنے لگا جی آپ رہا ہیں، جی آپ جائیں، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا۔ قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم، پہلے واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، قصور میرا تھا یا ان کا تھا؟ ان سے پوچھا گیا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے تم نے جب یوسف کو پھسلایا؟ انہوں نے کہا قسم بخدا یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ قالت امرات العزیز الآن حس الحق، عزیز مصر کی بیوی جو اس سارے معاملے کا سرغنہ اور ہیڈ تھی، وہ کہنے لگی اب تو سچی بات واضح ہو گئی، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں، وہ تو سچا ہے۔ اب میں باہر جاؤں گا، عصمت پہلے دعوت بعد میں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، عصمت پہلے دعوت بعد میں۔ باہر آئے، فرمانے کہ یہ جو میں نے شرط لگوائی تھی نا عصمت کی، یہ اس لیے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت کوئی نہیں کی، جو نبی ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دعوت کا آغاز کیا، میں نے کل دعوت دینی ہے لوگوں کو، کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب کردار کو، چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کے لیے عصمت شرط ہے، کردار کی پاکیزگی نبی کے لیے شرط ہے، اپنے کردار کو شفاف رکھیے، صاف رکھیے، پاک رکھیے۔ مثال اس پر غور ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کی طرف آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے معصوم، سبحان اللہ، کبھی گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ پھر مجھے خلوت پسند ہوئی۔ وہ خلوت کیوں پسند ہوئی؟ آپ غار حرا میں کیوں جایا کرتے تھے؟ ادھر لوگوں کے یہ اعمال ہی تو دیکھتے تھے تو آپ کرتے تھے، ان کا کفر دیکھا، ان کا شرک دیکھا، ان کا ظلم دیکھا، اور آپ پڑھتے تھے، اس لیے آپ خلوت کی طرف چلے گئے۔ بچپن میں کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستوں نے، وہ گویا آئے ہوئے جی وہاں جائیں، آپ فرماتے میں نے دل ہی نہیں چاہتا تھا وہاں جانے کا، حالانکہ نوجوان دوست جایا کرتے تھے، کبھی جی نہیں چاہا، اور اگر کہیں لے گئے تو آپ فرماتے مجھے نیند چڑھ گئی، میں نے کچھ سنا ہی نہیں وہاں سے۔ اللہ یوں حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بس یابا کا فطاہر، میرے محبوب اپنے لباس کو یعنی اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ اچھا، اس پر پھر جب آپ نے دعوت کا آغاز فرمایا نا تو پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا، پہلے دن کوئی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائیں، سورۃ الرحمن سنا دی ہو، سورۃ الواقعہ سنا دی ہو، کوئی صورتیں نہیں سنائیں،
پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اس 40 سالہ کردار کو پیش کیا. کیا فرمایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے میری برادری کے لوگوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ ان 40 سالوں میں کسی نے میری زبان سے ایک بھی جھوٹ سنا ہو تو بیان کرو. 40 سالہ زندگی میں ایک بھی عیب اور گناہ کسی نے دیکھا تو بیان کرے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ طہارت والی چادر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور صرف آخری آیت، پھر اس کے بعد باقی ختم کر دیں. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور رجز فرمایا اس سے اجتناب کیجیے، رجز سے بچ جائیے، رجز سے دور رہیے. رجز کیا ہے؟ فرمایا کہ غیر اللہ کی پوجا یہ گندگی ہے، یہ رجس ہے، یہ رجس ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے اجتناب کیجیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اچھا چھوڑنا، کسی کو چھوڑ دینا، ایک تو یہ بھی چھوڑنا ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں مسجد میں نماز کے لیے آئے، بچوں کو گھر چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑنا ہے. لیکن فہجر میں جو چھوڑنا ہے نا، جس کا حکم ہے، یہ نفرت کے ساتھ چھوڑنے کا ذکر ہے. والرجز فہجر، کسی برائی کو دیکھیے تو نفرت سے اس کو دور کر دیجیے، اس سے دور کیجیے. برائیوں سے نفرت، گناہوں سے نفرت. یہ نفرت کے ساتھ چھوڑنے والا معنی کہاں سے نکلا؟ اس کی ایک مثال میں عرض کروں، ذوق والے حضرات سمجھیں گے. قرآن کریم میں ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، میاں بیوی کا ذکر ہو رہا ہے. اگر نافرمان ہے اسے سمجھاؤ، نہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، چھوڑ دو خوابگاہوں میں. کیا مطلب؟ ناراض ہو جاؤ. تو اس وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، نفرت کے ساتھ گناہوں سے دور ہو جائیے. یہ ابتدائی دعوت میں چند باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے. آج کے درس کا مختصر خلاصہ، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیے. وربک فکبر، اور رب کی کبریائی بیان کیجیے. والرجز فہجر، اور یہ جو وثیابک فطہر، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھیے. اور یہ جو گندگی ہے بالخصوص بت پرستی کی گندگی، اس کو دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.